سوچیں کہ آپ لوگ جہاز میں داخل ہوں اور آپ کو پتہ لگے یہ جہاز 37 سال بعد لینڈ کرے گا، یا پھر آپ کسی دوسرے شہر چھٹیوں کے لیے جا رہے ہوں اور آپ کو معلوم چلے کہ آپ ایک دوسرے ملک میں ہیں۔ کیا پتہ یہ چیز کچھ لوگوں کو ایکسائٹنگ لگے، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ کچھ ایسا ہی ہوا پین امریکن فلائٹ کے پیسنجرز کے ساتھ۔ 2 جولائی 1955 کو پین امریکن فلائٹ 914 نیو یارک سے میامی جا رہی تھی، جس میں 57 پیسنجرز سوار تھے۔ 3 گھنٹے بعد اس فلائٹ کو میامی پہنچ جانا تھا، لیکن پہنچنے سے کچھ دیر پہلے ہی یہ فلائٹ میامی کنٹرول ٹاور کے ریڈار سے غائب ہو گئی اور سگنل ریسیو ہونا بھی بند ہو گئے۔ جب میامی کنٹرول ٹاور کے آفیسر نے نیو یارک کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا تو ان کو یہ جواب ملا کہ یہ فلائٹ بیچ ہوا میں کہیں غائب ہو گئی ہے۔ جہاز سے سگنل نہ ملنے کی وجہ سے پائلٹ سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو انویسٹیگیٹرز کو یہ لگا کہ یہ جہاز راستے میں کہیں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ ریسکیو ٹیمز اور کوسٹ گارڈز کو بھی کام پر لگایا گیا، لیکن پھر بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ جہاز کا کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ اگر یہ جہاز کہیں کریش ہوا ہوتا تو راستے میں کہیں نہ کہیں جہاز کا کوئی نہ کوئی حصہ یا نشانی ضرور مل جاتی۔ جہاز میں سوار لوگ اور جہاز کے عملے کو ملا کر 61 افراد جہاز کے ساتھ ہی کہیں غائب ہو گئے تھے۔ آخر میں انویسٹیگیٹرز نے یہی اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ جہاز کریش ہو گیا ہے اور اس میں سوار تمام لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ لوگوں کے رشتہ داروں میں یہی سوال تھا کہ کوئی ثبوت نہیں ملا جہاز کے کریش ہونے کا، تو جہاز آخر گیا کہاں؟ لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ آخر جہاز کو ہوا کیا۔ پھر 37 سال بعد 9 ستمبر 1922 کو کراکس وینزویلا کی کنٹرول ٹاور ریڈار پر ایک فلائٹ نمایاں ہوئی۔ یہ دن ایئر ٹریفک کنٹرولر وان ڈیلاکورٹا کے لیے ایک عام دن تھا۔ وہ معمول کے مطابق اپنی کافی لے کر اپنے روم میں جا کر بیٹھا اور اپنے کام کرنے لگا۔ پھر ایک عجیب سی چیز ہوئی۔ ریڈار پر ایک فلائٹ کے اچانک سے سگنل آنے لگے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ جہاز اچانک ریڈار پر آیا کہاں سے۔ اس نے کئی بار ریڈنگز چیک کی تو اس کو لگا کہ اس سسٹم کا کوئی مسئلہ ہے، لیکن کچھ دیر میں ہی ڈیلاکورٹا اور کنٹرول ٹاور میں دوسرے لوگوں کو پین امریکن فلائٹ 914 دکھنے لگی۔ پہلے تو یہ جہاز ایئر ٹریفک کنٹرولر کو اس زمانے کے عام جہازوں کی طرح لگا، لیکن جیسے جیسے جہاز قریب آتا گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو کافی پرانا DC-4 میکڈونلڈ ڈگلس پلین ہے۔ ایسے جہاز تب بھی استعمال میں تھے، لیکن نہ ہونے کے برابر۔ اصل پریشانی تو تب شروع ہوئی جب جہاز کے پائلٹ نے ان سے انگلش میں پوچھا کہ ہم کہاں ہیں، تو ایئر ٹریفک کنٹرولر ڈیلاکورٹا نے جواب دیا کہ آپ لوگ کراکس کے ایئرپورٹ کے قریب ہو، اور پائلٹ سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہو۔ یہ سنتے ہی پائلٹ کی طرف سے تھوڑی خاموشی ہوئی۔ پھر اس نے جواب دیا کہ ہم پین امریکن فلائٹ 914 ہیں اور ہم نیو یارک سے میامی جا رہے ہیں۔ اس جہاز میں ٹوٹل 61 افراد سوار ہیں۔ یہ سننے کے بعد وہ سوچنے لگا کہ امریکہ کی فلائٹ 1100 میل دور کراکس میں کیا کر رہی ہے اور یہ پلین یہاں پہ پہنچا کیسے۔ ڈیلاکورٹا نے کچھ سوال اور پوچھے اور پھر جو اس نے سنا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ پائلٹ نے کہا کہ اس کی فلائٹ میامی ایئرپورٹ کے لیے 2 جولائی 1955 کو 9:55 کے لیے اسکیجول تھی، اور آج تو 9 ستمبر 1992 تھا۔ ڈیلاکورٹا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ پائلٹ کو کیا بولے۔ خیر، یہ سننے کے بعد سب سے پہلے اس نے جہاز کو لینڈنگ کے لیے کلیئر کروایا۔ لینڈ ہونے کے بعد گراؤنڈ یونٹس جہاز کی طرف جا رہے تھے تو ڈیلاکورٹا نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آج 9 ستمبر 1992 سے؟ تو پائلٹ پریشان ہو گیا اور اس نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سننے کے بعد ڈیلاکورٹا کو لگا کہ یہ بتا کر اس نے غلطی کر دی ہے۔ پائلٹ پریشان ہو گیا تھا تاریخ سننے کے بعد، اور اس نے سیکیورٹی گارڈز کو پلین کی طرف بھیجا کہ پیسنجرز کو سیفلی جہاز سے نکالا جائے۔ جب وہ جہاز کی طرف جا رہے تھے تو پائلٹ نے وہ کیا جو کسی نے نہیں سوچا تھا۔ ڈیلاکورٹا نے گھبرائے ہوئے پائلٹ کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ دور رہو پلین سے، ہم جا رہے ہیں، اور پھر پائلٹ نے ٹیک آف کلیئرنس کا انتظار کیے بغیر جہاز کو رن وے کی طرف لے گیا۔ ڈیلاکورٹا نے یہ کہہ کر جہاز کو روکنے کی کوشش کی کہ رک جاؤ، تم ہم سب کو خطرے میں ڈال رہے ہو، لیکن پائلٹ نے جواب نہیں دیا اور جہاز کو ٹیک آف کر دیا۔ تھوڑی دیر تک جہاز کو ریڈار پر دیکھا جا سکا، پھر وہ دوبارہ غائب ہو گیا۔ بعد میں پہلے کی طرح اس جہاز کی کوئی نشانی نہیں ملی، اور آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا کہ اس دن کراکس ایئرپورٹ پر ہوا کیا۔ بعد میں ایک نیوز پیپر میں یہ آرٹیکل بھی شائع ہوا کہ یہ جہاز واپسی آ گیا ہے اور سارے افراد بھی، اور جہاز میں سوار تمام لوگوں کی عمروں میں بھی فرق نہیں آیا۔
ڈاکٹرز نے پائلٹ سمیت جتنے لوگ جہاز میں سوار تھے سب کو ایگزامن کیا، لیکن کچھ نہ پتہ چل سکا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اور ایسی انٹرسٹنگ سٹوریز اور فیکٹس دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔